بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرأه قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أخرجه البخاري او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم برحمتك أصلح لي شاني كله. دوستو، بزرگو، پچھلے ہفتے روزے کے سلسلے میں بات ہوئی تھی. ایک دوست نے، ایک ساتھی نے کہا کہ مولوی صاحب، بات اتنی اونچی معیار کی ہو گئی کہ ہمارے پلے ہی نہیں کچھ پڑا. تو کوشش کرتا ہوں، اللہ پاک سے استدعا ہے، دعا ہے، التجا ہے، فریاد ہے. جس خالق نے نطفہ منی میں زبان پیدا کر کے گویائی دی ہے، اس سے التجا ہے کہ وہ ہمیں آسان زبان میں اپنے احادیث قدسیہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گویائی تو اس نے دی ہے. جی، میری ویسے بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہلکے پھلکے لفظ سستے استعمال کیے جائیں، پھر بھی کوشش کرتا ہوں، اور آج اور سستے. بات اس پہ ہو رہی تھی کہ عبادات جتنی کی جتنی ہے دوستوں، علماء کے لیے یہ بیان نہیں ہے، آج آپ کے لیے ہے. عبادات جتنی کی جتنی ہیں، جن کو ہم عبادت تصور کرتے ہیں، یا جس کام کے کرنے کے بعد ہمارے روح کو سکون ملتا ہے کہ میں نے اللہ کے حضور میں، یعنی اللہ پاک کی جناب میں، میں نے تھوڑا نزدیکی حاصل کر لی ہے، اسی کو عبادت بولتے ہیں ٹھیٹھ لفظوں میں. جس میں نماز ہے، حج ہے،
زکات ہے، بابا بند کر لیجئے اس کو، اور ایک روزہ ہے۔ اللہ پاک نے ساری کی ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ نماز بھی آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ زکات یا خیرات یا صدقات آپ دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور روزہ بھی رکھتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو میں نے یہ بات کی تھی کہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، تو نماز کو اللہ نے نہیں کہا کہ میرے لیے ہے سب کچھ اللہ کے لیے۔ نماز کو اللہ نے نہیں کہا حدیث قدسی میں کہ میرے لیے ہے، حج کو نہیں کہا میرے لیے ہے، زکات خیرات کو نہیں کہا میرے لیے ہے، اور اللہ نے کہا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ اسی پہ بات ہوئی تھی نا پچھلے ہفتے، تو میں نے علماء کی رعایت کے لیے کہہ دیا تھا کہ روزہ میں آدمیت ہے، عین دال میم یا تے، جو ہمارے دوستوں کو سمجھ میں نہیں آیا، اور نماز میں، حج میں اور زکات میں وجودیت ہے۔ ٹھیٹ لفظوں میں سمجھیے کہ روزہ میں سب کچھ نہ کرنا ہے، آدمیت کا ترجمہ۔ روزہ میں جی نہ ہونا یا نہ کرنا، اور نماز میں سب کچھ کرنا، اللہ اکبر کرنا، کہنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، تحیات پڑھنا، اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا، یہ سب کرنا 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 آ رہا ہے۔ آپ کے لیے سمجھا رہا ہوں، علماء کے لیے نہیں سمجھا رہا ہوں آج۔ اسی طرح حج میں احرام باندھنا، شیطان کو بیت اللہ کا جی طواف کرنا، بکرے کو ذبح کرنا، اور سب سے لاسٹ میں اپنے تمام بال کا حلق کر دینا، کاٹ دینا۔ یعنی روزے میں حج میں بھی سب کچھ کرنا 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 آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو، جس کو میں نے وجودیت کہہ دیا تھا۔ اسی طرح زکات یا خیرات آپ دیتے ہیں، چندے کا سیزن ہے، مولانا حضرات لیتے ہیں۔ میرے ایک دوست بڑے اللہ والے، نام نہیں لوں گا، تو وہ کبھی بھی چندہ والے کو یوں نہیں دیتے، زکات کا پیسہ ہاتھ میں رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا آپ لے لیجئے، تاکہ لینے والے کا ہاتھ اوپر رہے اور دینے والے کا ہاتھ، حالانکہ حدیث میں دینے والا ہاتھ اوپر اور لینے والا ہاتھ، تو انہوں نے کہا مولانا یہ مولانا لوگوں کا میں اکرام کرتا ہوں کہ پیسہ دیتے وقت اپنا ہاتھ اوپر نہیں رکھتا ہوں، نیچے رکھتا ہوں، اور علماء مقدسین کا ہاتھ اوپر رکھتا ہوں، تاکہ حدیث کے روح سے انہی کا ہاتھ افضل رہے اور میرا مفضول رہے۔ خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی۔ تو زکات میں بھی کچھ کرنا، دینا ایک عمل ہے اور لینا بھی ایک عمل ہے۔ نماز میں رکوع ایک عمل ہے، سجدہ ایک عمل ہے، قیام ایک عمل ہے، تشہد ایک عمل ہے، خروج بسنعہ ہی ایک عمل ہے۔ حج میں بھی بیت اللہ کے چاروں طرف چکر کاٹنا ایک عمل ہے، شیطان کو کنکری مارنا ایک عمل ہے، قربانی کرنا ایک عمل ہے، بال تراشوانا ایک عمل ہے۔ تو یہ سارے کے ساری عبادات میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آدمی عبادت کر رہا ہے۔ آپ کی زبان کے لیے آسان لفظ، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی کچھ کر رہا ہے۔ جب جہاں کہیں بھی یہ بات پتہ لگے کہ یہ کچھ کر رہا ہے، وہاں ریا کا شائبہ آنے کا امکان ہے، ریا کا امکان
کہ ہو سکتا ہے اس کی طبیعت میں دکھلاوا آ جائے، یا یہ دکھلاوے کی غرض سے کر رہا ہے جی، نہ بھی کر رہا ہو تو دیکھنے والوں کی نگاہ میں اس کا عمل ظاہر ہوتا ہے، جس کو میں نے کہا تھا وجودیت، یعنی کچھ نہ کچھ کرنا ظاہر ہوتا ہے۔ روزے کو لیجئے تو روزے میں کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی شائبہ کسی عمل کا ظاہر نہیں ہوتا ہے، جس کے لیے الفاظ میں نے استعمال کر لیے تھے کہ مثال کے طور پر پہلے سمجھ لیجئے، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، بیوی کے قریب نہیں جانا، یہ میں نے بتایا تھا عوام کا روزہ ہے۔ خواص کا روزہ آگے آئے گا تھوڑا، غیبت نہیں کرنا، غیبت نہیں سننا، آنکھ سے جی نہ بابا بد نظری کو مقید مت کرو، خلاف شرع کوئی بھی چیز کو آنکھ سے نہ دیکھنا، یہ خاص کا روزہ ہو گیا۔ اخص الخاص کا روزہ کیا ہے؟ جو سب سے اولو الازکیہ ہے، جن کو میں نے کہا تھا، یا اولی النہا ہے یا اولی الالباب ہیں، ان کا روزہ کیا ہے کہ صبح سے لے کر کے شام تک کسی بھی شہوت والی چیز کا قلب پر گزر نہ ہو، اور ہر وقت اس کا دل یاد الہی میں غرق رہے۔ اللہ یہی روزہ ہم سب کو دے دے، آ رہا ہے۔ تو یہ روزے میں جتنی کی جتنی عبادات ہیں، جیسے کھانا نہ کھانا عبادت ہے، پانی نہ پینا عبادت ہے، بیوی کے قریب نہ جانا عبادت ہے، غیبت نہ کرنا، سب نو 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 آ رہا ہے۔ علماء کے لیے میں نے کہا تھا کہ یہ تمام کی تمام صفات تنزیہی ہے۔ اللہ بھی کھاتا، پیتا، چلتا، پکڑتا، جی استغفر اللہ، اور بھی جو مخلوق کی صفات ہے ان سب سے اللہ پاک ہیں۔ تو روزے کے اندر تنزیہی صفات غالب ہے، یعنی نہ کرنے کا سب عمل غالب ہے، اور یہ نہ کرنے والے جتنے اعمال جتنے سولٹ ہوں گے اتنے زیادہ روزہ میں طاقت اب سمجھ میں آ گئی آپ سے کچھ بات جی؟ تو روزے میں تنزیہی صفات زیادہ ہیں، تنزیہی۔ اچھا، اب ایک آدمی روزہ ہے، اڑوس کو پتا ہے کہ یہ روزہ ہے؟ نہیں پتا۔ پڑوس کو پتا ہے کہ یہ روزہ ہے؟ ارے بابا، ہائے 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 ہائے۔ امام ابو داؤد علیہ الرحمہ، جن کی کتاب ہے محدثین پڑھاتے ہیں، ان کے متعلق اور ایک اور بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ 40 سال تک مسلسل روزہ رہے اور گھر والے کو بھی پتہ نہیں چلا کہ روزہ ہے۔ ایک امام ابو داؤد سجستانی کا نام لکھا ہے اور ایک اور بزرگ کا نام لکھا ہے، میں اس وقت بھول رہا ہوں، بڑھاپا غالب آ رہا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ تصنیف و تعلیم، قرات، عبادت، مجاہدے میں اپنے مقام پر مصروف تھے۔ گھر سے نوکر کھانا لا دیتا، کہتے رکھ دو، نوکر اپنے کام میں گھر چلا جاتا، یہ کھانا دن کا اٹھا کر کے سائل کو دے دیتے، اور شام کو جو کھانا آتا اس سے روزہ افطار کر کے اور پھر اسی سے کل کی نیت کر لیتے جی۔ تو 40 سال تک پتہ ہی نہیں چلا کسی کو۔ جو آدمی روزانہ کھانا کھاتا تھا سائل یا جس پڑوس والے کو پتا تھا، ان کے انتقال کے بعد پتا چلا کہ 40 سال سے وہ ان کے یہاں کھانا کھا رہا تھا، اور کسی کو پتا ہی۔ تو میں نے کہا تھا کہ روزے میں تنزیہی صفات،
یعنی اللہ کی جو تنزیہی صفات ہیں جن سے اللہ پاک ہیں، کھانے پینے، اس سے اس سے اس سے، یہ سب کی سب بندے کے اندر موجود ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اور عبادتوں کے لیے نہیں کہا کہ وہ میرے لیے ہے، اور روزے کی نسبت کر دی کہ یہ میرے لیے ہے. روزے کو کیا کہہ دیا؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. کئی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بھی نقطہ پیدا کیا. یہ ساری تقریر حضرت تھانوی کے بابا میرے اپنے ابو کے گھر کی نہیں ہے، میں بھی انہی کا غلام ہوں. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہا کہ بقیہ عبادتوں کو کے اندر شان عبدیت غالب ہے. شان عبدیت غالب ہے. عبدیت مطلب تذلل. کیا؟ تذلل. رکوع کر رہا ہے بندہ، یہ عبدیت ہے. اللہ رکوع سے پاک ہے کہ نہیں؟ سجدہ کر رہا ہے بندہ، یہ عبدیت ہے. اللہ پاک سجدے سے پاک ہے کہ نہیں؟ وہ تو مسجود ہیں، ساجد نہیں ہے، وہ مسجود کائنات ہے. وہ جی معبود کائنات ہیں جی. اسی طرح روزے میں، حج میں دو کپڑے پہن لیے، ایک اوڑھ لیا ایک باندھ لیا، وہ سلا ہوا بھی نہیں ہے. بیت اللہ کے چکر کاٹ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ عبدیت ہے. کیا ہے یہ؟ عبدیت ہے. اللہ کے نام کے لیے اپنے سر کے بال کو ترشوا دیا، یہ بھی عبدیت اس کی ظاہر ہو رہی ہے. بے یار و مددگار پورے دن عرفات کے میدان میں آہ و بکا میں لگے ہوئے ہیں، اور کائنات عالم کی سب سے افضل تسبیح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ کا دن بھر ورد کر رہے ہیں. اللہ کی کبریائی آ رہی ہے اس میں، اللہ کے غیر سے شرکت کی، اللہ کی تنزیہ بیان کی جا رہی ہے، پاکی. اس کے لیے ملک کو بدرجہ عظم ثابت کیا جا رہا ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور حمد کو بھی اسی کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کی سب عبدیت کی شان ہے. کس کی شان ہے؟ اس میں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معبود نہیں ہے بلکہ یہ بندہ ہے. کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ یہ بندہ ہے. دینے میں بھی، زکات میں دینا اور پھر لینا، یہ دونوں شان عبدیت ہے. اور روزے کے اندر عبدیت کی کوئی شان نہیں ہے، سب شان وہ موجود ہے جو رب ذوالجلال میں موجود ہے. وہ کھاتا نہیں ہے، کھانے سے منزہ ہے. وہ پیتا نہیں ہے، اس سے وہ منزہ ہے، وہ پاک ہے. اور وہ صفت اس کے اندر آ رہی ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ روزہ میرے لیے ہے. تو نقطہ کیا ہے وہ سنیے. حضرت تھانوی نے لکھا کہ نقطہ یہ ہے کہ ایک بیچارے غلام کو کہہ دیا گیا، آ رہی ہے حدیث، آج نہیں تو پھر اگلے ہفتے مکمل کریں گے انشاءاللہ، زندہ ہیں تو، اب مر گئے تو گئے اللہ کے پاس، انشاءاللہ ڈرنا نہیں ہے. جی ہمیشہ کہتا ہوں بھائی اللہ کے پاس جانے سے ڈریے مت، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. حدیث کے اندر بیچ میں ایک بات بول دوں، اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک شخص کو بلایا، کہے گا تو مجھ سے ملنا چاہتا تھا؟ تو کہے گا بالکل. کیوں؟ ایمان والے سے. تو کہے گا یا اللہ اس لیے کہ میں آپ کی رحمت کا متمنی تھا اور گناہ کی مغفرت کا. اللہ پاک کہیں گے چل یہی مطلوب تھا تجھ سے، تو تیری میں نے مغفرت کر دی. اور کافر کو بلائیں گے، کہیں گے تو ملنا چاہتا تھا؟ کہ نہیں، کاٹ کے ڈال دے اس کو جہنم میں. تو اللہ سے ملنا ایک بہت بڑا سرمایہ ایمان ہے. خیر چلیے دوستو، تو ایک غلام ہے، اس کو کہہ دیا گیا، اس کی بڑی آرزو ہے، محل میں جھاڑو لگاتا ہے، صفائی کرتا ہے، گملے درست کرتا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرتا ہے، لیکن بادشاہ سے اس کی ملاقات نہیں ہو پاتی ہے. اچانک ایک روز اس سے کہہ دیا جائے کہ آج آقا، مالک، بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ملنا چاہتے ہیں. تو دیکھ لے
تو اس بادشاہ سلامت کی شایان شان کوئی تو تحفہ تیار کر لے، گفٹ. بھائی ہر آدمی کو گفٹ دیا جاتا نہیں دیا جاتا؟ ارے بابا مجھے تو کوئی بھی نہیں دیتا، ضرورت بھی نہیں ہے، اللہ میں ہی گفٹ دے رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے گفٹ میں دعا دیا کیجئے کہ اللہ بغیر حساب کے مجھے معاف کر دے. میری کوئی آرزو نہیں ہے، بس یہ آخری آرزو ہے میری کہ اللہ مجھ سے بغیر حساب کے مجھے معاف کر دے. بس کہیے اللہم آمین، کہیے یا اللہ آپ سب کو بھی اللہ بغیر حساب کے معاف کر دے، میرے گھر سے کیا جائے گا. خیر تو اس سے کہہ دیا جائے کہ تو گفٹ تیار کر لے بادشاہ سلامت کو دینے کے لیے. اب وہ بیچارہ نوکر، چاکر، غلام، ڈرائی کلینر، ہم لوگ ڈرائی کلینر ہے، کلینر نہیں ہے. کبھی آپ سوچے گا کہ میں تو جی ایم ہوں تو کلینر بنوں گا، نہیں، ہم لوگ ڈرائی کلینر ہیں. تو یہ سوچ کے پریشان ہے میں گفٹ میں دوں تو کیا دوں؟ قاری صاحب امام مسجد، میں حمال آدمی، میں کیا دے سکتا ہوں؟ چلو 5 روپے کی عطر کی شیشی خرید لیتا ہوں. اپنے مزاج سے سوچے گا. ایک شکل تو یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ بادشاہ نے اپنے غلام کو ملنے کا وقت بھی دیا اور اس کی محبوب ترین چیز جو پسندیدہ تھی بادشاہ کو، اس نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے تو یہ گفٹ لے کر کے آ. تو یہ آسان ہو جائے گا کہ نہیں غلام کے لیے کہ یہ بادشاہ کی چوائس ہے. سمجھیے اس بات کو، حدیث کو سمجھنے کے لیے. تقریر وقریر نہیں ہے بابا، یہ مذاکرہ ہے. مولانا لوگ تنبیہ کرتے ہیں مجھے، میری تنبیہ کریں گے اگر میں غلط بولوں گا. اب بڑے بڑے مولانا لوگ ہیں یہاں موجود. تو بادشاہ نے خود ہی بتا دیا کہ میرے پاس جو تو آئے گا تو میرے لیے فلاں چیز گفٹ لے کے آنا. جیسے میں کسی کو کہوں کہ تو عود لے کر کے آ جا، کسی کو کہوں تو شمامت العنبر لے آ، کسی سے کوئی کہہ دیتا میرے لیے پگ لے آ، کسی کو کوئی کہہ دیتا بھائی میرے لیے مسواک ہی تو لے آ یار کم سے کم. تو اگلے کے لیے آسان ہو جاتا ہے گفٹ دینا. اور چونکہ بادشاہ نے خود نشاندہی کر دی ہے کہ فلاں چیز گفٹ لانا، تو بندے کا اس میں اکرام بھی ہے کہ میرا گفٹ اب قابل رد کی بھی نہیں صاحبہ ہوگا کہ پتہ نہیں یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اطلاع کر دی گئی ہے کہ یہ اس کا مطلوبہ گفٹ ہے. اللہ نے کہہ دیا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. گویا کہ اس نے بتا دیا، کس نے؟ رب ذوالجلال نے، کہ میرے غلاموں، میرے بندو، تجھ سے مجھے ایک گفٹ مطلوب ہے. اور وہ گفٹ کب مطلوب ہے؟ جب میری اور تیری ملاقات کا دن ہوگا. آ رہی ہے حدیث، رمضان کی حدیث آئے گی، رمضان کی حدیث آئے گی کہ روزے دار کو 2 خوشی ہے. ایک خوشی اور دوسری خوشی، قاری صاحب جزاک اللہ خیر، دیکھ لیجیے حدیث سمجھ میں آ رہی نا. دوسری خوشی اس وقت ہے جب اس کو اللہ پاک سے اس کی ملاقات ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ رب ذوالجلال نے یہ اطلاع دے دی ہے کہ میں قیامت کے دن تم سے جو گفٹ لوں گا، وہ گفٹ کون سا ہے؟ نماز کا نہیں لوں گا، اس لیے کہ اس میں عبدیت کی شان موجود تھی. وہ گفٹ مجھے نہیں چاہیے. حج کا گفٹ تجھ سے نہیں لوں گا، نہیں چاہیے، اس میں عبدیت کی شان موجود ہے. اور میں عبد نہیں ہوں، میں معبود ہوں. جی میں کون ہوں؟ معبود ہوں. مجھے میری شان کے مطابق گفٹ چاہیے. مجھے زکوٰۃ خیرات جو دے رہے ہو، اس کا بھی ریٹرن جواب تجھے ملے گا کہ تجھ سے مسارع سوء دفع ہوں گے، برے احوال تجھ سے دفع ہو جائیں گے. زکوٰۃ خیرات سے بلائیں ٹل جاتی ہے. بلاؤں کو ٹالنے کے لیے صدقات خیرات، وہ میرا موضوع نہیں. اور روزہ چونکہ اس میں شان معبودیت ہے، یعنی شان تنزیہی ہے، آدمیت ہے، عبا ہے، انکار ہے، وہ تمام کی تمام صفات روزے میں موجود ہے جو رب ذوالجلال کی صفات ہے. کھانا نہیں، پینا نہیں، یہ نہیں، وہ سب ترک ہی ترک ہے، چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے روزے میں.
اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قبول کروں گا میں، یہ کیا کروں گا میں؟ اور یہ اطلاع کیوں دے دی؟ تاکہ بندہ جب اللہ کے سامنے، اللہ نے اطلاع کر دی روزہ لوں گا، پتہ چل گیا، تو اب بندہ روزہ کو سنوارنے کی اور زیادہ، جیسے کہ میں عبدالستار بھائی سے کہوں کہ مجھے اونٹ کا عطر چاہیے گفٹ، تو ایک شکل تو یہ ہے کہ 1 تولہ کی شیشی انہوں نے خریدا 200 400 500 میں لا کے دے دی، اور ایک شکل آج کل گفٹ کی وہ آ گئی ہے کہ شیشی کو سجاتے ہیں ایک باکس میں، اور وہ باکس میں نے دیکھا کہ بالکل سیم لائک شیشے کا تاج محل، اب پھر اس تاج محل کے چاروں طرف چھوٹی چھوٹی لائٹنگ، عطر ہے 500 روپے کا، اور اس باکس میں جس میں گفٹ دیا جا رہا ہے اس کی قیمت ہے 1000، یعنی بذات خود وہ گفٹ بھی مقبول، اور یہ اتنے اچھے انداز میں سجا کر کے دیا گیا کہ دیکھنے کے بعد اگلا ایک دم خوش ہو جائے۔ تو اللہ نے اطلاع دے دی میرے رب نے کہ روزہ میرے لیے تو لے کر کے آ رہا ہے، گفٹ ہے، اس لیے اس کو غیبت سے داغدار نہ کر دینا، چغل خوری سے داغدار نہ کر دینا، بد کلامی سے داغدار مت کر دینا، بد نگاہی سے داغدار نہ کر دینا، دل کے اندر کسی کے لیے کینہ اور حسد و غرور سے داغدار نہ کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیرا گفٹ رب ذوالجلال کے سامنے آئے گا۔ سمجھ میں آئی کچھ حدیث؟ اب تو بات نہیں چھپ رہ گئی نا، پچھلے ہفتے والی بات واضح ہو گئی جی، وقت بھی ختم ہو گیا، اچھا ہے بات نہیں۔ چلیے بابا، تو اللہ پاک نے اطلاع دے دی ہے کہ روزہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ ایک بات، 2 تو میں نے بتا دی، تیسری سنیے، میرے خلاف ایک شخص دعویٰ کرے جی کہ بھائی اس شخص کے ذمے میرا 50 روپیہ باقی ہے جی، 50 روپیہ باقی ہے، کورٹ میں فیصلہ ہوا بھائی کہ اس کے اثاثے سے، اس کی ملکیت سے یہ 50 روپے ادا کر دیا جائے، لیکن یہاں کے حاکم وقت نے مجھے ایک چیز گفٹ دی ہوئی تھی، کہا یہ ملکیت تو ہے میری، پر مولوی صاحب آپ کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، تو دبئی کورٹ کا قاضی میری تمام اثاثے کو، جس کا دعویٰ ہے اس کو تو منتقل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن دبئی کے حاکم کی جائیداد جو میرے پاس موجود ہے اس کو دینے کی اس کی باپ کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ وہ سرکاری جائیداد ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ الصوم لی، قیامت کا دن آئے گا، اس نے ایک کو گالی دی ہے، اللہ کہیں گے پکڑ اس کو، اس کے گالی کا بدلہ اس کی نیکیوں سے دے دو، دے دیا جائے گا۔ وہ آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، دشنام کیا تھا، اللہ کہیں گے چل اس کا بدلہ اس کی نیکی سے دے دے، یہاں تک کہ سب جتنے بھی اصحاب الحقوق ہوں گے سب آئیں گے، کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ، سب لے کر کے چلا جائے گا، بعد میں بچے گا صرف روزہ بچے گا، آرڈیننس آئے گا، میرے امر کے تحت وہ ملائک جو میزان عدل کو قائم کیے ہوئے ہیں، یہ رب العالمین کی ملکیت ہے، خبردار جو کسی بندے کو دی گئی ہے، اس روزے کی بنیاد پر اس صائم کو جنت رسید کر دیا جائے گا۔ اس لیے رب العالمین نے کہہ دیا الصوم لی، الصوم یعنی یہ سرکاری جائیداد ہے، اس پر حاکم کی ملکیت تھی، کسی بندے کو منتقل۔ آپ کو شاید ایک اعتراض ہو جائے کہ مولوی صاحب اگر کسی کا حق باقی رہ گیا تو کیسے ادا ہوگا؟ تو اس کا 2 جواب ہے، ایک جواب تو یہ ہے کہ اس کی بدی اس کے ذمے لگا دی جائے گی، دوسرا جواب یہ ہے جو میں سنا چکا ہوں آپ کو، عرفات کے میدان کی حدیث جو بخاری و مسلم کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب حق کو اس کی طرف سے اللہ اپنے خزانے
رحمت سے ادا کر کے ظالم مظلوم کا حق اس کی طرف سے ادا کر دے گا، اور یہ ظالم ٹھہرا تو اس کو خزانہ رحمت سے معاف کر دے گا. اس کو بھی خوش کر دیا اور اس کو بھی خوش کر دیا، اور روزہ کسی کو نہیں دیا جائے گا. روزہ آپ دیجئے گا تو اس لیے روزہ آ رہا، یہ کس کے لیے روزہ رکھیے گا؟ تو روزہ کو کتنا سجائیے گا؟ کتنا سجائیے گا؟ نہ غیبت کیجئے، اور نہ غیبت رمضان میں سنیے، نہ بد نگاہی کیجئے، اور نہ ایسا موقع اپنے آنکھ کو فراہم کیجئے کہ یہ بد نگاہی میں مبتلا. وقت ہو گیا امیر صاحب جی، اب یہیں پر رہنے دیجئے. بات یاد دلائیے گا کہاں سے میں نے چھوڑا ہے، جیسے پچھلے ہفتے جہاں سے چھوڑا تھا آگے مکمل کیا. اگلے ہفتے یاد دلا دیجئے گا کہ اللہ پاک نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. اس پر بات ہوگی اگر زندہ رہ گئے تو. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو اللہ پاک کی طرف سے آتے ہیں اللہ اپنے حضور میں اس کو قبول کر لے. میرے لیے بھی باعث مغفرت و نجات بن جائے، اور آپ کے لیے بھی باعث مغفرت و نجات بن جائے. آنا جانے کا یہ مقصد یہ نہ ہو کہ بھائی بات سنیں گے نو بابا نانا، آنے کی نیت یہ ہو کہ عمل کی نیت سے سنیں گے، ہے نا. تو رمضان آ رہا ہے، یہ تو حسن اتفاق ہے کہ مسلسل ہماری حدیث کے درس میں یہ روایت آ رہی ہے. تو انشاءاللہ رمضان کی تیاری ہے. اللہ پاک سے خوب پہلے ہی دعا مانگ لیجئے کہ اللہ اس مبارک مہینے کی غیب میں جو متعین ہے رحمتیں اہل ایمان کے دل پہ اترنے کے لیے پروردگار عالم میری وجہ سے نہیں، آپ اپنی رحمت کی وجہ سے وہ میرے قلب پہ نازل کر دیں. اپنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم اپنے ہیں، نہ میری جان جی، نہ میرا دل اپنا ہے، نہ میرا ایمان اپنا ہے. یہ سب گاڈ گفٹ ہے. یہ سب کیا ہے؟ عطیہ ربانی ہے. اس لیے اللہ کی عطایا کو نجاستوں سے پاک کیجئے، حتی المقدور اپنی کوشش کیجئے. گندگی لگ جائے توبہ اور استغفار سے فوراً اس کو دھلنے کی کوشش کر دیجئے. اللہ سے دعا کر لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدیر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير دوستو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.